کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں, ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں, یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں, بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی, سمجھ رہے ہیں, یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا, کوئی سائنٹسٹ ہوگا, کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی, نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا, امی تھے. ما تخطہ بیمینک, قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں, ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا, ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی, آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں, کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں, بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا, تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں, ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے, وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے, ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنصفعا, جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط, کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے, سینٹینس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنصفعن, جبریل آئی آیت لے کے, آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن. تو کاتب نے, کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے, تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. آپ کبھی بھی عربی میں سینٹینس پہ تنوین نہیں ڈالو گے. جیسے اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں, اضربو میں ماروں گا, آسان سا صیغہ ہے نا, مارنے کی مثال نہیں کھانے کی دیتے ہیں. آکلو میں کھاؤں گا, لآکلن میں ضرور کھاؤں گا, لآکلن میں کھاؤں گا. یہ سینٹینس ہے نا, اس پہ دو زبر دو زیر دو پیش آ ہی نہیں سکتے. لیکن یہاں لنصفعن پہ دو زبر ڈلے ہوئے ہوں گے, الف لکھا ہوا ہوگا. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. کاتب وحی نے لکھا, نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے. اب کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے, لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا, بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے, ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے. بڑے بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے, انہوں نے بتایا سینٹینس پہ تنوین نہیں آتی, دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے, نہیں آتے. یہاں آئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے بھائی, اس وقت لکھا ہی ایسے تھا. تو جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک, اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب نہ آپ لکھنا جانتے, نہ آپ پڑھنا جانتے, نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا, آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ. کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم, نبی کی ایک حیثیت ہے بشر, ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ. آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. میں میسنجر آف گاڈ ہوں. پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو جب اللہ کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجتا ہے تو دو ذمے پھر اللہ ہی کے ہیں. دو کام کس کے ذمے ہیں؟ اللہ کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے میسنجر بنا کے بھیجا نا فرعون کے پاس,
تو موسیٰ علیہ السلام نے اشکال ظاہر کیا کہ اے اللہ تو مجھے میسنجر بنا رہا ہے، پہلی بات میری زبان میں وہ بلاغت نہیں ہے، میں پیغام پہنچاؤں گا کیسے؟ نمبر 2، میں تو موسٹ وانٹیڈ ہوں، ہے بھائی، مجھ سے تو غلطی سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، فرعون مجھے تلاش کر رہا ہے، ان کی خفیہ ایجنسیاں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، میں تو 10 سال بکریاں چرائی، میں نے شادی کی، اب آیا تھا کہ کہیں گاؤں دیہات میں جا کے زندگی گزاروں گا، تو ڈائریکٹ بھیج کر رہا ہے مجھے فرعون کے پاس؟ اور چلو میں فرعون کے پاس ڈائریکٹ جاتا بھی ایکسکیوز کرنے کے لیے جا رہا ہوتا تو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، ڈائریکٹ جا کے اس کو سمجھانا ہے خدا تو نہیں ہے، خدا کون ہے؟ اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ بات سمجھ میں آنے والی جو مفہوم ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ مجھ سے کیوں کام لے رہے؟ اللہ نے فرمایا کلا فاذهبا، اے موسیٰ ہرگز نہیں، جانا تجھے ہی پڑے گا، اننی معکما، تو بھی جائے گا، تیرا بھائی ہارون بھی جائے گا، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تمہاری سب باتیں سن بھی رہا ہوں، تمہارے حالات کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ جب میں نے میسنجر بنایا ہے تو تجھے اللہ کا پیغمبر ثابت کرنا یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے میری۔ تو جو ان کے سامنے دلائل دے گا، دعوے کرے گا، ان دعوے کو برحق ثابت کرنا یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میری۔ تو یہ سارا کام کس کا ہے؟ میرا ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمایا۔ مشرکین آ کے کتنے اعتراضات کیا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اللہ کا یہ اصول، آپ کی نبوت کو ثابت کرنا کہ آپ میرے پیغمبر ہیں یہ ذمہ داری بھی میری، اور آپ کے مشن کو مکمل کرنا یہ ذمہ داری بھی میری۔ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اتنی طرف جگہ سے مخالفتیں، اس کی حفاظت کیسے ہو، لکھوائیں کس سے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان آیتوں کو زبان سے دہراتے کہیں بھول نہ جاؤں